بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم۔ پیچھے یہ بات آئی تھی فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو اس پر بتایا تھا کہ اس آیت کا اطلاق جس طرح حیات آخرہ کے مقافات عمل کے جو نظام ہے یا مقافات عمل کا جو محاسبہ ہے، جزا و سزا کا ایک بہت وسیع پیمانے پر اولین و آخرین کے حوالے سے جو عمل ہے، تو اسی طرح اس کا اطلاق جو ہے وہ قوموں کے اس اجتماع پر بھی ہوتا ہے، جنگ پر بھی ہوتا ہے جو ان کے لیے فیصلہ کن ہوتی ہے۔ یعنی یہ حیات دنیا میں ان کو کہتے ہیں، قرآن نے کیا کہ ایام اللہ، ایام اللہ ذکرہم بایام اللہ۔ تو یہ ذکرہم بایام اللہ یہ قرآن کا فلسفہ تاریخ ہے، قرآن کا فلسفہ تاریخ ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو بھی قوموں کو عروج و زوال ملتا ہے تو اس کے پیچھے بھی باقاعدہ ایک فلسفہ ہے اور پیچھے ایک نظام ذات جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ یعنی یہ قوموں کا عروج و زوال ایٹ رینڈم نہیں ہے، ایسے افراتفری نہیں ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ ایک حکمت الہیہ ہے۔ جس طرح مثلا فرض کر لو کہ تم نے ایک گھر جو ہے وہ کرائے پر دینا ہو، گھر کرائے پر دینا ہو، تو تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کرائے پر جو لے رہا ہے یہ کرایہ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ میرے گھر کو کیسے رکھے گا، گھر کو خراب کرے گا، تباہ کرے گا، کس طرح مینٹین کرے گا، نہیں کرے گا، کر بھی سکتا یا نہیں کر سکتا۔ تو جب ایک گھر کا کرایہ دینا ہو، کرائے پر دینا ہو، تو ہم ہزارہ طرح کی اس کے بارے میں تحقیقات کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کے اندر کسی قوم کو عروج دینا ہو، تمکن دینا ہو، استخلاف دینا ہو، تو وہ نہیں دیکھے گا؟ وہ بھی دیکھتا ہے۔ یعنی اگر ہم سمجھیں کہ ہم تو اپنے گھر کے بارے میں بڑے محتاط ہیں اور ارض و سما کا مالک جو ہے وہ قوموں کے عروج و زوال پر کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے، تو یہ ظلم ہے، یہ غلط رویہ ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع سے آخرت کا مراد لیں پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر اس حیات دنیا کے اندر جو قوموں کا فیصلہ کن اجتماع ہوتا ہے، جب دو قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، آپس میں وہ یعنی اللہ تعالیٰ براہ راست تو نہیں آتا نا، وہ تو انسانوں کو انسانوں کے ذریعے دفع کرتا ہے، انسانوں کو انسانوں کے ذریعے پہل کرتا ہے، انسانوں کو انسانوں کے ذریعے، کیونکہ انسانی دنیا میں جو بھی تغیر اور تبدیلی آئے گی وہ انسانی ہاتھوں سے آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست تو نہیں آئیں گے۔ تو انسانی دنیا میں جو بھی تبدیلی آئے گی فکر کی، سوچ کی، اقتدار کی، وہ انسانی ہاتھوں سے آئے گی، اور اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور ظالموں کو جڑ اکھاڑتا ہے، ظالموں کو جڑ سے اکھاڑتا ہے۔ تو یہ ایک مقام قرآن حکیم نے یہ 6:45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ قطع دابر القوم الذین ظلموا۔ یہ پیچھے اگر آپ نے دیکھا ہو نا تو فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب قوموں کا ڈکلائن آتا ہے تو جتنے ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ عیاشی پر لگا دیتے ہیں، اذا فرحوا بہ، بس فرح، شادمانی، عیش و نشاط آخر میں۔ تو پھر فرمایا اخذناہم بغتہ فاذا ہم مبلسون، پھر وہ حرکت مذبوحی ہوتی ہے، پھر ہم پکڑتے ہیں ان کو اچانک، اور جب پکڑتے ہیں تو وہ پھر مایوسیوں کا شکار ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے باب بھی شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَقُطِعَ کیا کاٹ دی گئی، کاٹ دی گئی، کیا کاٹی گئی؟ دابر، یعنی جب دوسرا گروہ اقتدار پہ آتا ہے
تو وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ ایک فرد کو مار دے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، دابر کو مارتا ہے۔ دابر کا کیا معنی؟ یا جس کے بارے میں ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ آگے چل کے ان کی نسل کھڑی ہو جائے گی، آگے نسل آ جائے گی، وہ نسل آ کر ہمیں خراب کرے گی، تو نسل در نسل کی جڑ مار دیتے ہیں۔ فَقُطِعَ پس کاٹ دی گئی دابر، دابر دابرہ یعنی حاکم اور حاکم کے پیچھے جو امیدوار بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ حاکم ہی کو پکڑیں پھر تو مسئلہ ہی نہیں حل ہوگا ان کا، تو ظالموں کی دابر کو کاٹنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جہاں جو ظلم کا پشتی بان ہے نا، اگر اس کو آپ نہیں کاٹتے تو ظلم ختم نہیں ہوگا۔ ظلم کو ختم کرنا ہے تو اس کے پیچھے جو دابر ہے، جو اس کی تدبیر کرتا ہے، جو اس کا پشتی بان بنتا ہے، جو اس کو سہارا دیتا ہے، ان کو ختم کرے نا۔ تو ہم ظالموں کی دابر یعنی ظلم کی جو سیریز ہے اور جو ظلم کے پشتی بان ہیں، ان دونوں کو قطع کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے والحمد للہ رب العالمین۔ اس وقت جو فضا میں کائنات میں نعرہ گونجتا ہے وہ کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ تو الحمد للہ رب العالمین کیا ہوا؟ شکر کا انتہائی مقام، عدل کا قیام۔ جب انتہائی درجے میں عدل قائم ہو جائے، ظلم کا قلع کما کیا جائے، مظلوموں کو سہارا ملے اور ظالموں کی کلائی مروڑی جائے، تو ظالموں کی کلائی مروڑنے پر الحمد للہ رب العالمین۔ اور یاد رکھو الحمد للہ رب العالمین، کوئی ظالم جو ہے، کوئی مشرک جو ہے، وہ آپ کو الحمد للہ رب العالمین نہیں کہنے دے گا، نہیں۔ کیوں کہ الحمد للہ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ کہ تمام احسان مندی اور شکر گزاری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو فرعون کہاں آپ کو اجازت دیتا ہے؟ فرعون، حامان، قارون تو اپنا شکر گزار بناتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین دراصل کلمہ اخوت ہے، مواخات ہے، مساوات ہے، عدل ہے، عدل کا قیام ہے۔ کوئی ظالم جو ہے، مشرک جو ہے، طاغوت جو ہے، آپ کو الحمدللہ رب العالمین نہیں کہنے دے گا، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین کہنے کا معنی ہے مساوات، اخوت، برابری، عدل کا قیام۔ یہ توحید کے متضمنات ہیں۔ تو والحمد للہ رب العالمین۔ اسی ضمن میں ایک اور مقام دیکھیں، یہ سورہ دخان میں 25-26 کام تارکو من جنات و عیون، کتنے ہی چھوڑ گئے اپنے بعد باغات، چشمے، کھیتیاں اور عزت والے مقامات، وی آئی پی کے جو مقامات انہوں نے اپنے لیے ہوئے تھے، ونعمہ اور مادی نعمتیں، نعمہ اور نعمہ۔ نعمہ جو ہے یہ مادی جو خوشحالیاں ہوتی ہیں، خوشحالیاں، فارغ البالیاں، حسن و جمال، لباس، زینت و زیبائش کے جتنے مظاہر ہیں، کانو فیہا فقیہین، جس میں وہ بڑے لطف اندوز ہو رہے تھے، لطف اٹھا رہے تھے۔ کذالک، یہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور وہ سب کچھ ہم نے کسی اور قوم کو، دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا۔ اور اب دیکھیے فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، نہ اس منظر پر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ آسمان و زمین نے رونا نہیں، بلکہ وہ دوسرا مقام جو ہے وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ تو الحمدللہ رب کائنات کا ذرہ ذرہ گوشہ گوشہ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے۔ تو فرمایا فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، اور ان کو مہلت نہ ملی۔ اور آگے دیکھیے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ، یعنی عذاب مہین جو ہے، ذلت، احانت کرنے والا، وہ کیا ہے؟ فرعون ہے۔ فرعون، حامان اور قارون کسی قوم پر مسلط ہو جائیں
تو کسی اور عذاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ کہتے ہیں کہ چنگیز خان کی ماں کسی بات پر ناراض ہوئی چنگیز خان پر، تو اس نے کہا کہ اللہ تجھے کسی عذاب سے دوچار کر دے، تیرے کو کوئی عذاب بھیج دے۔ تو وہ ہنسا، تو اس نے کہا کہ امی میرے ہوتے ہوئے میرے اوپر کوئی اور عذاب کیوں آئے گا؟ سب سے بڑا تو میں خود کیا مجھ سے بھی کوئی بڑا عذاب ہے؟ میں تو خود سراپا عذاب ہوں۔ تو یہ جو مقام ہمارے سامنے ہے، یہ وفیت کل نفس ما کسبت، کہ وہ انقلاب کا جب دور شروع ہوتا ہے، انقلابی دور شروع ہوتا ہے، جب قانون مکافات عمل جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے، تو وہ پھر ہر شخص کو اس کی جزا و سزا اس کے اعمال کی بنیاد پر مرتب ہوتی ہے، دی جاتی ہے۔ اور اس جزا و سزا کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی جو اندر کی تمنا ہے اس کا اظہار فرماتے ہیں، قل اللہم مالک الملک۔ چونکہ اب اقتدار مسلمانوں کو ملنے والا ہے، تو اب مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم یہ کہا کرو یا یہ تمہاری تمنا ہو، اے اللہ مالک الملک، مالک الملک تو ہے۔ یہاں قل اللہم مالک الملک، لام پر زبر کیوں آئی ہے؟ ایک تو اللہم جو ہے نا، قل کا اللہم اور مالک کا مفعول ہے، یا پھر یا کلمہ جو ہے ندا ہے وہ معذوف ہے، یعنی اور اللہم اس کے قائم مقام ہے، اے مالک الملک۔ اس کا کیا معنی ہوا کہ جب تک تمہارا یہ ایمان ہوگا کہ ملک ہمارا نہیں ہے، ملک ہمارے مالک کا عطا کردہ ہے، جب تک یہ احساس ہوگا تو قوم کے اندر کیا ہے؟ ظلم نہیں آئے گا، استحصال نہیں ہوگا، غلط رجحانات نہیں آئیں گے۔ جب تک آپ اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھیں گے تو آپ کے رویے مستبدانہ نہیں ہوں گے، ظالم نہیں ہوں گے۔ آپ امانت سمجھ رہے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ یہ امانت ہم سے آپ مالک الملک واپس بھی لے سکتے ہیں، تو آپ کے اندر محاسبہ ذات ہوگا، اور ظلم کی بجائے عدل ہوگا، مواخات ہوگی، مساوات ہوگی، اور یہ آپ کو صحیح لائن پہ رکھے گا، یہ جذبہ محرکہ۔ تو اے مالک الملک تو ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہاں جو اہم بات ہے وہ جو یشاء کی جو نسبت ہے وہ بندے کی طرف نہیں کی، اللہ کی طرف کی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے اقتدار ملے، کون نہیں چاہتا؟ اور کون چاہتا ہے کہ اقتدار اس سے واپس لے لیا جائے؟ کوئی چاہتا ہے؟ ہر آدمی اقتدار چاہتا ہے، اور کوئی بھی اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس لیے اقتدار کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ۔ یہ مشیت اللہ پر موقوف ہے، فرد کے اوپر نہیں، قوم کے اوپر نہیں، کیونکہ ہر قوم چاہتی ہے کہ اقتدار اس کو ملے۔ تو اقتدار دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، اور جو اللہ کے معیار پر پورا اترے گا اسے اقتدار ملے گا۔ تو اقتدار اے اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آگے جو تنزع الملک ممن تشاء، تنزع کیوں کا ہے؟ نازع کس کو کہتے ہیں؟ نازع کہتے ہیں کھینچنا جس میں کھینچا تانی ہو۔ کیوں؟ کہ کوئی قوم اقتدار سستے داموں نہیں دیتی۔ جس کو ایک دفعہ اقتدار مل جاتا ہے تو کیا وہ آسانی سے دے دیتا ہے؟ ایک مولوی صاحب کو مسجد مل جائے، آپ کو 10 مرلے کا پلاٹ مل جائے، کسی کا بھی کسی چیز پہ قبضہ ہو جائے تو انسان کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ سستے صبح آسانی سے وہ چھوڑ دے، نہیں۔ تنزع یعنی نازع، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مضبوط ہاتھوں کے ساتھ، یعنی قانون مکافات اتنا مضبوط ہے کہ وہ جبرن اور قہرن ان سے اقتدار لے لیتا ہے جب وہ اقتدار کے اہل نہیں رہتے۔
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے. بندہ تو ہر آدمی عزت چاہتا ہے اور کوئی آدمی ذلیل نہیں ہونا چاہتا. تو اس عزت اور ذلت سے مراد جو ہے ڈس گریس کرنا یہ مراد نہیں ہے. عزت سے مراد غلبہ ہے، حکومت ہے، تمکن ہے، استخلاف ہے. اور ذلت سے مراد محکومی ہے، محتاجی ہے اور غلامی ہے. یعنی عزت آزادی والی، استخلاف والی، تمکن فی الارض والی، اور ذلت سے مراد محکومی، غلامی، محتاجی وہ مراد ہے. اور آگے فرمایا کہ بیدک الخیر، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی حاکم قوم سے اقتدار لے لینا یہ بھی خیر ہے، یہ بھی خیر ہے. کیونکہ اگر ظالم سے ظلم حکومت واپس نہ لی جائے تو یہ شر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی قوم سے اقتدار واپس لینا، چھین لینا یہ بھی خیر ہے. اور کسی محکوم، مظلوم، مجبور کو حکومت کے مقام پر پہنچانا یہ بھی خیر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیر ہی خیر ہے، شر نہیں ہے. یہ جو عام طور پر ہمارے ہاں تصور ہے نا کہ خیر اور شر تقدیر پر میں ایمان لاتا ہوں، تو یہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. البتہ ایک آیت سے یہ تصور کیا گیا ہے کہ اللہ نے شر کو بھی پیدا کیا ہے، خیر کو بھی پیدا کیا ہے. کون سی آیت ہے؟ سورہ الفلق، وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ. اس میں تو یہ نہیں ہے. من شر ما خلق. کیا عجیب اصطلاح ہے قرآن. کیا ہے؟ جو پیدا کیا اس کا جو شر. یعنی من شر خلقتہ، یہ جی قرآن نے کہا من شر ما خلق، مخلوقات کا شر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی شر پیدا نہیں کیا، حتیٰ کہ کوئی مخلوق بھی شر نہیں ہے. ہاں مخلوق کے اندر ایک سٹیج آ جاتی ہے کوئی شر بن جاتی ہے. مثلا اب بجلی جو ہے وہ یہی بجلی صاعقہ جس پہ گرتی تھی کیا کر دیتی تھی؟ اور اسی بجلی کو آج آپ نے کنٹرول کر لیا، تو کتنی بڑی بڑی کلیں اور مشینیں چل رہی ہیں. ابھی میں نے دیکھا کہ وہ اینٹوں کو بھرا ہوا وہ ٹرک، اس کو اتار رہے تھے، سیمنٹ کی بوریاں، اور وہ کس طرح اتار رہے تھے؟ پیچھے اس کے نا ایک وہ پتہ نہیں کیا تھی، اس نے وہ بٹن سا دبایا ڈرائیور نے، اور وہ جو ہے نا نیچے سے وہ سیمنٹ کی وہ جو اس کا پورا بیس تھا وہ اٹھنا شروع ہو گیا، اور اٹھتے 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 وہ نیچے وہ گرنی شروع ہو گئی. اب کتنا وزن تھا؟ ایک بٹن کا. یعنی اب وہ وزن اگر اتارنا پڑتا تو کتنے آدمی چاہیے تھے؟ اور وہ بجلی کے ایک جھٹکے سے نا وہ جوم اور وہ سارا. تو یہ جو مشینیں اتنی بڑی بڑی چل رہی ہیں، یہ کیا یہ جو آپ کے بحری جہازوں سے جب سامان اتارتے ہیں تو کرینیں وہ ساری بجلی پر چل رہی. تو اسی بجلی کو آپ نے قاعدے قانون کے تحت کر لیا ہے تو خیر ہی خیر ہے. لیکن کہیں قاعدے قانون کی خلاف ورزی کریں تو شر ہے. شر اس کے اندر نہیں ہے، شر تو ہمارا مس ہینڈلنگ ہے. اب اگر جہاں آپ نے بلب لگانا وہاں ہاتھ لگا دیں تو جل جائے گا، لیکن یہ آپ کی غلطی ہے، اس کی بجلی کی تو غلطی نہیں ہے. تو من شر ما خلق، مخلوقات کے غلط استعمال سے جو شر پیدا اس سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور کیا معنی ہوا کہ آپ نے خیر اور شر کے پیمانے مقرر کیے، میئرمنٹس، پیمانے. اور وہ پیمانے جو ہے وہ آپ ان کا علم حاصل کر سکتے. خالق کل شیء فقدرہ تقدیرا. کل شیء الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اور تقدیرات حق لا انتہا است، اور تقدیرات حق کا آپ علم حاصل کر سکتے.
یعنی علم حاصل کر سکتے ہیں تقدیرات کا، اور آپ کے حق میں ہاتھ میں ہے اس کا جاننا، اور آپ کا اس کو شر سے خیر پیدا کر لے، خیر سے شر پیدا کر لے. انک علی کل شیء قدیر. اور پھر دیکھو ہارمونی کیا ہے، یکسانیت، کہ یہ جو قوموں کا عروج و زوال ہے یہ بالکل ویسے ہی جس طرح خارجی کائنات کے اندر لیل و نہار کا آنا ہے. دن آتا ہے، رات آتی ہے، اور دن اور رات کی جو موومنٹ ہے، حرکت ہے، وہ اپنے اصولوں کے تحت ہو رہی ہے. یعنی آپ روکنا چاہیں دن کے آنے کو یا رات کے آنے کو روک سکتے. یعنی دن اور رات کا روکنا تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن دن اور رات میں کمائی کرنا آپ کے اختیار میں ہے. کہ جو خیر کریں شر کریں آپ کے اوپر ہے، لیکن وہ دن اور رات کا جو نظام ہے وہ آپ نہیں روک سکتے. تو اسی طرح جو عروج و زوال کا بیسک لا ہے وہ آپ کی گرفت سے مافوق ہے. عروج و زوال کا قانون تو نافذ ہو کر رہے گا. اب آپ نے اپنے لیے عروج کو لمبا کرنا ہے یا زوال کو جلدی لانا ہے، یہ آپ کے اوپر موقوف ہے. اور دیکھو کیا تعبیر کیا استعمال فرمائی ہے، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل. دیکھو کتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر تبدیلی کتنی تدریجی طور پر غیر محسوس طور پر آتی ہے. یعنی بچہ جوان ہو رہا ہے، جوان بوڑھا ہو رہا ہے، کوئی چیز دفعتاً واحدہ نہیں ہو رہی، اور کسی میں شور نہیں ہے، نہ غل ہے نہ شور ہے. اب سردی آنے سے پہلے یکلخت سردی نہیں آ جاتی، یکلخت گرمی نہیں آ جاتی. گرما اور سرما کا آپس میں اتنا یعنی آہستہ تدریجی طور پر، اور ساتھ کے ساتھ انسان اس انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ڈالتا چلا جاتا ہے. تو تولج اللیل فی النہار علاج ولجا، یعنی اس طرح غیر محسوس طریقے سے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ ساری تبدیلی آتی چلی جاتی ہے. ہاں، یعنی کسی چیز کے اندر داخل کا انٹروڈ کرنا، اور اس انداز میں داخل کرنا کہ پتہ نہ چلے. جس طرح یکور اللیل عن النہار و یکور النہار علی اللیل. یعنی اب مثلا ہم رات میں ہیں تو غیر محسوس طور پر ہم دن کی طرف جا رہے ہیں، دن میں ہیں تو غیر محسوس طور پر ہم رات کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کوئی واضح علامت نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے. یعنی ہر لمحہ ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو رہے ہیں، قبر کی طرف جا رہے ہیں. ہاں، لیکن کوئی شور نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. غیر محسوس طور پر یہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اسی طرح فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. یعنی زندہ قومیں مرتی ہیں اور مردہ قوموں کے اندر حیات پیدا ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ کسی قوم پر سب سے بڑا انعام جو ہے وہ ہے کہ اس کو ایک مخلص قیادت مل جائے. مخلص قیادت کا ملنا کسی بھی زوال پذیر قوم کے لیے سب سے بڑا انعام الہی ہے. اور یہ جو پروسیس ہے قوموں کے عروج و زوال کا، اس میں سب سے بڑا جو قحط ہوتا ہے، قحط الرجال، وہ قائدین کا ہوتا ہے. مخلص قائدین، قوم کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو اور مطاع کے اندر اخلاص ہو اپنی قوم کے لیے، پھر بیڑا پار ہوتا ہے. دونوں طرف سے گڑبڑ ہو تو پھر دوسری طرف ہم چلے جاتے ہیں. میں نے ایک مضمون پڑھا کہ یہ جو بچہ ہے مرغی کے انڈے سے جب نکلتا ہے تو کیسے نکلتا ہے؟ چونچ مار کے انڈے کو چونچ مارتا ہے سب سے پہلے. تو چونچ کون اس کو بتاتا ہے مارنا؟ اس کے پاس وہی ایک سخت چیز ہوتی ہے جس کو استعمال کرتے ہیں. یہ تو اس کے اندر شامل فطرت ہے، جانوروں کی تو فطرت ہوتی ہے. یعنی میں نے پڑھا کہ اس کے اندر وہ جب ٹھونگ مارنی ہوتی ہے نا، اس سے چند لمحے پہلے ایک سینگ پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو ہی پیدا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہی وہ یعنی پگھل کر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا پروسیس ہے؟ یعنی عین اسی لمحے اس کا جب آخری لمحہ یا نکلنے کا آتا ہے نا، اور آج وہ میں نے مضمون میں پڑھا کہ سائنسدان بتا نہیں سکے کہ یہ ہوتا کیوں ہے.
اگر یہ سارا آٹو ڈائنامک سسٹم ہے، پیچھے اس کے کوئی علیم و خبیر ذات نہیں ہے، تو عین وہ آخری لمحے پر وہ سینگ کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے اور لمحوں کے اندر وہ سینگ غائب ہو جاتا ہے. پیدا بھی اچانک ہوتا ہے اور غائب بھی اچانک ہو جاتا ہے. اگر کسی علیم و خبیر ذات کا یہ سارا پلاننگ نہیں ہے تو وہ سینگ کہاں سے آتا ہے، کہاں پہ جاتا ہے. اور وہ ایک سائنسدان ہے امریکہ کا، اس نے یہ سائنسدان کے سامنے سوال اٹھایا تو انہوں نے کہا بیوقوف تم ملائیت کی تائید کرنا چاہتے ہو، بند کرو اس کو، ایسے سوالات نہ کیا کرو. نہیں، ایسے سوالات سے تو ملائیت کے پنپنے کا سوال پیدا ہو جاتا ہے. بلکہ وہ رسل نے آخر میں ایک جگہ اس میں مضمون میں دیا ہے کہ وہ مانتا ہے کہ اس کائنات کے اندر ڈیزائن ہے. تو اس نے کہا کہ اگر ڈیزائن ہے تو دیر مسٹ بی سم ڈیزائنر. کہتے ہیں نو ڈیزائنر آفٹر ڈارونزم. تو اس نے پوچھا کہ کیا ڈارونزم ایک اسٹیبلشڈ حقیقت ہے؟ کہتے ہیں اگرچہ نہیں ہے لیکن ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اگر چھوڑیں گے تو ان دا سم وے گاڈ ول کم اگین. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ خدا کو نہیں ہم نے آنے دینا، حقیقت ہو یا حقیقت نہ ہو. تو فرمایا تخرج الحی من المیت، میت سے، میت جو ہے اب مثلا زمین ہے تو مردہ ہوتی ہے، کہیں دور دور تک اس میں کوئی ہریالی نظر نہیں آتی، بارش کے چند قطرے فوار پڑتی ہے تو اس میں سے سبزہ لیلا آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح آپ کا جو میٹیریل ہے ان آرگینک میٹر، اس سے میٹر پیدا ہو، آرگینک سے ان آرگینک سے آرگینک میٹر پیدا ہو رہا ہے. اور اب تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو ہماری دنیا ہے اس کا بھی ایک اینٹی میٹر ہے. قرآن نے جسے عالم الغیب و شہادہ کہا ہے نا، یہ عالم الشہادہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس کا ایک اینٹی میٹر ہے جس کو قرآن عالم الغیب و شہادہ کہا ہے. تو اب عالم الغیب کو بھی یعنی سائنس جو ہے وہ ماننے کی طرف چلی جا رہی ہے. سائنس آن دا فیتھ آف ریلیجن ایک پوری کتاب ایک سائنسدان نے لکھ دی ہے. تو یہ جو کیفیت ہے کہ یہ پروسیس کرنے والا کوئی ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے. اور آگے جو فرماتے وہ طرز کو منتشاء بغیر حساب، یہ اسی عروج و زوال کے بعد، یعنی جب قوموں کو عروج آتا ہے، ایک تمکن اور استخلاف ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو رزق دیتے ہیں بغیر حساب. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ حد و حساب سے باہر ہوتا ہے. یعنی اب مکہ والوں کو اقتدار یعنی انقلاب آنے کے بعد جو مصر، شام، فلسطین اور یہ جو علاقے ملے، کبھی ان تصور کیا تھا کہ ان علاقوں کے ہم حکمران بن جائیں گے؟ یعنی آپ سے نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ کہو تم زمین اور شرق اور غرب کے مالک بن جاؤ گے. لوگوں کو تو یقین نہیں آیا، لیکن جب بالفعل وہ انقلاب آیا اور اس انقلاب سے جو یعنی کہتے ہیں کہ مدائن کی جنگ میں جو فتوحات کا جو سامان تھا، ایک طرف وہ مدینے میں پہنچ رہا تھا اور دوسری طرف سے وہ مدائن سے لوڈ ہو رہا تھا. یہ حال تھا. اور تاریخ کہتی ہے کہ اس پورے ساز و سامان میں ایک صرف خیانت اگر آپ کہیں ہوئی کہ ایک سپاہی نے اس کے وہ جوتے جو تھے ان کو جو لگے ہوئے تھے تسمے تو وہ ٹوٹ گئے. تو اس نے وہ تسمے جو تھے نا وہ اس سامان میں سے بنائے اپنا جوتا پہننے کے لیے، اور وہ سیدنا عمر کو خبر ہوئی تو آپ نے اسے معاف کر دیا کیونکہ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن پورا وہ جو تھا یعنی غنائم وہ مرکز میں پہنچی اور وہاں پہ رسول کے مطابق تقسیم ہوئی. کسی ایک سپاہی نے بھی خیانت سے کام نہیں لیا. تو یہ دونوں ہی چیزیں کمال کی ہیں. تو طرز کو منتشاء بغیر حساب. اور یہ جب اقتدار مل جائے یہ ایمان والوں کو تو اس وقت ایک ضابطہ بتایا، کیا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. حکومت کب تک مسلمانوں پہ رہے گی؟ اور وہ جو ہم مغلوں کے دور میں عید الرجم زوال کے علائم دیکھتے ہیں
وہ اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے، لا یتخذ المؤمنون، یہ لا یتخذ جو ہے نا نہیں کے معنی میں ہے، نہیں چاہیے کہ مومن بنائیں ولی۔ ولی کا معنی کارساز، ولی کا معنی حاجت روا، ولی کا معنی مشکل کشا، ولی کا معنی یعنی حلیف، جس طرح پارٹنر آج ہم بن گئے ہیں، حلیف بنے کس کے؟ امریکہ کے۔ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حلیف، اور وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اجیر۔ بھئی تمہارے ہر چیز کا تو ہم نے کرایہ دیا ہے، جو لی ہے تم نے چیز اس کا کرایہ دیا ہے، تو حلیف کس چیز کی ہو تم؟ حلیف اور اجیر کی کون عزت کرتا ہے؟ اور حلیف تم ہو گئے، یعنی ایک برتر اور ایک فروتر دونوں حلیف ہو سکتے ہیں؟ حلیف تو برابر کے ہوتے ہیں نا۔ تو جو ایک برتر پوزیشن کا ہے اور ایک بالکل چپڑاسی بھی نہیں، تو حلیف کیسے بنیں گے؟ تو لا یتخذ المؤمنون، مومنوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنا حلیف بنائیں، پارٹنر بنائیں اور اعتماد کے قابل سمجھیں اور اپنا بھروسہ اور اعتماد ان پر کریں۔ کن پر؟ من دون المؤمنین، مومنوں کے ما سوا، یعنی مومنوں کے لیے صرف مومن ہی ہے کہ جو اعتماد اور بھروسے کے قابل ہے۔ لیکن جب یہ ہوا کہ وہ جو آپ کا ساتھی بنا لیا دوسروں کو، وہ بھی، اور دوسرا یہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، یعنی آپ کا جو ادھر کا اسپین کے جو مسلمان تھے ان کو ناکام کرنے کے لیے ہارون الرشید نے یعنی ادھر کے رومن امپائر کے ساتھ معاہدے کر لیے، اور ادھر کیا ہوا تو ہمارا سلطان ٹیپو علیہ الرحمہ کو ناکام کرنے کے لیے ہمارا نظام جو تھا حیدرآباد دکن کا، یہ انگریزوں کا دست راست بن گیا۔ اور انگریز تو آئے ہی پنجاب میں، پاکستان میں، اسی ہندوستان میں، اسی بنیاد پر وہ جو آپ کا کرناٹک محمد علی والاجا، اس نے سب سے پہلے انگریزوں کو گانٹھا اور نظام کے خلاف کھڑا ہو گیا، نظام اس کے خلاف۔ تو سارا فساد اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کی خلاف ورزی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ صرف مومنوں کو اپنا ولی بنائیں، لیکن جب مومن کافروں کو، کرسچان کو، صلیبیوں کو، اور آپ ادھر پیچھے چلیں تو صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور نور الدین زنگی، اور اس دور میں بھی یعنی فاطمین مصر جو تھے وہ صلیبیوں کے ہم نوال اور ہم پیالہ بنتے تھے، اور صلیبی جو تھے وہ نور الدین زنگی کے خلاف، فاطمین مصر جو تھے وہ نور الدین زنگی کے خلاف صلیبیوں کی پشتیبانی کرتے تھے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے زوال کے اندر جو بنیادی فیکٹر ہے وہ ہمارا اپنا ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑی سازشیں ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی جب تک ہم آپس کی صفوں کے اندر، ہماری صفوں کے اندر وحدت ہو۔ تو جب ہماری صفوں کے اندر شگاف پڑتے ہیں تو پھر وہ دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو لا یتخذ المؤمنون، مت اختیار کریں مومن کافروں کو اپنے لیے ولی، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑتے ہوئے، مومنوں کے مفادات کا نقصان کرتے ہوئے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی مسلمان ہو کر یہ کام کرے گا تو اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی عمل اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پناہ نہیں دے سکے گی۔ یعنی غدار کا غدر جو ہے نا، غدار کے لیے مسجدیں بنا دینا، یعنی ایک آپ مرکز کے خلاف بغاوت کریں اور پھر اس علاقے کے اندر مسجد، مدرسے بنا دیں، اسپتال بنا دیں، اور جب آپ پکڑے جائیں، مرکز آپ کو پکڑے تو آپ کو چھوڑ دے گا کہ آپ نے مسجد بنائی تھی؟ یعنی بغاوت کے بعد کوئی نیکی نہیں رہتی۔ تو جو یہ کام کرے گا، فلیسا من یفعل ذالک، جو یہ کرے گا، فلیسا من اللہ فی شیء، اس کی کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کو نہیں دیکھا جائے،
سب بیکار ہیں. حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا الا ان تتقوا منہم تقیٰ. یہ ہے قرآن کلام الہی. لیکن فرماتا ہے ہاں اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ ایک علاقہ ہے وہ گر گیا ہے، اس کے سوا چارہ ہی نہیں، مسلمان وہاں مدد کو نہیں آ سکتے. اگر تدبیر وقت کا تقاضا یہ ہو کہ ہمارے ارد گرد کوئی اور مسلمان تو ہے نہیں جو ہماری مدد کو آ سکے، تو عارضی طور پر اگر ان کے ساتھ تم کوئی صلح کا معاہدہ کر لو اور ان کے ساتھ اپنی کوئی اٹیچمنٹ کر لو تو وہ عارضی طور پر وہ ایک اور بات ہے، تاکہ اہل ایمان اکٹھے ہو کر تمہیں مدد دینے کے لیے نہ پہنچ جائیں، یا تم وہاں سے مائیگریٹ کر کے اہل ایمان میں آ جاؤ. تو عارضی حالات کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس میں خطرات بہت ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے. تو فرمایا کہ دیکھو اس یعنی اجازت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا. ایسا جس طرح کہا ہے نا کہ اگر تمہارے پاس حلال نہیں ہے کھانے کو تو حرام کھا سکتے ہو، لیکن کب کھا سکتے ہو؟ دو قیدیں لگا کر، غیر عادن ولا باغ. عادت نہ بنا لینا، عادی نہ بن جانا، حدود سے آگے نہ نکلنا، ضرورت سے زیادہ نہ بڑھ جانا، اور اس کو شیر مادر کی طرح نہ کھانا. حلال ہو گیا بھی حلال نہیں ہوا، وہ حرام حرام ہی ہے، یعنی وہ حرام حرام ہی رہا ہے، حلال نہیں ہو گیا. تو اس حرام کو صرف اس حد تک استعمال کرنا ہے کہ وجود برقرار رکھ سکے. تو اسی طرح فرمایا کہ اس حالت میں کہ تمہارے ارد گرد کوئی اور مومن طاقت نہیں ہے جو تمہارا تحفظ کر سکے، اور عارضی طور پر اگر تم ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا پڑ جائے تو کر لینا، لیکن چوکنے رہو، بیدار رہو، سو نہ جانا، غافل نہ ہو جانا، انہی کو اپنا سرپرست نہ بنا لینا. اور اگر ایسا کرو گے تو جس اللہ کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان ہے وہ تو ہر چیز تمہارے ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پکڑ سے، گرفت سے، محاسبے سے آگاہ کرتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور آخر کار تم نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تو کب تک اس بات کو چھپاؤ گے؟ اور آگے وہ آپ کو یاد ہے بقرہ کے آخر پر جو اللہ کی للہ ملک السماوات والارض، وہ جو آخری آیات تھیں اور آگے محاسبے کی آیات تھی، تو یہاں اقتدار کے بعد پھر وہی چیز لائی جا رہی ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہو کہ تم اپنے سینوں میں، دلوں میں، دماغوں میں کوئی چیز چھپائے رکھو یا اس کو ظاہر کر دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں. یعلمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو وہ کچھ بھی جانتے ہیں، وَيَعْلَمُ، اور وہ کچھ بھی وہ جانتے ہیں، ما فی السماوات وما فی الارض، جو تمہارے علم میں بھی نہیں، نہ تمہارے اخفاء میں ہیں، نہ تمہارے ابداع میں ہیں. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو علم جمیع ما فی السماوات وما فی الارض پر کوئی احاطہ کیے ہوئے ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں. اور یہ جو محاسبے کا وقت آئے گا تو فرمایا یوم تاجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جب ہر انسانی جان پائے گی جو کچھ اس نے کیا ہوگا خیر میں سے یا شر میں سے، من سوء، کیا پائے گا؟ محضرا، کہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہوگا، وہ اس کے سامنے موجود کر دیا جائے گا. محضرا اس میں مفعول ہے باب افعال سے، یعنی وہ تیار شدہ، پیش کردہ ہر انسانی ذات کے سامنے جو اس کا عمل خیر یا عمل شر ہوگا وہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اور اس وقت کیا حال ہوگا؟ خاص طور پر جو سو کرنے والا ہے، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو اس وقت جو سو کرنے والا ہے خاص طور پر وہ چاہے گا،
اس کی دلی آرزو ہوگی اے کاش اس کے برے اعمال جو پیش کیے جا رہے ہیں اور اس کی ذات کے مابین ایک لمبی مسافت حائل ہو جائے، یعنی اسے وہ دیکھنا نہ پڑے، وہ اعمال اے کاش اس کے سامنے لائی نہ جائے، اے کاش کہ اس کے اور اس نے جو کچھ کیا ہے اس کے مابین امد بعید ایک لمبی مسافت ہو جائے، ایک لمبا زمانہ داخل ہو جائے کہ وہ پہنچ نہ سکے اور اس کو دیکھ نہ سکے، لیکن فرمایا وہ تو موجود ہوگا، اس کو تو آپ ٹال نہیں سکتے۔ پھر فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پکڑ اور گرفت سے آگاہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آگاہ کرنا یہ بھی اس کی رافت و رحمت کا تقاضا ہے، یعنی اس کی جو آگاہی جو ہے یہ آگاہی بھی اسی لیے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہمیں تو آگاہی نہیں کیا گیا تھا، اگر آگاہ کیا جاتا تو ہم بچنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگاہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ نہیں چاہتے کہ بندے بغیر آگاہی کے اچانک پکڑ لیے جائیں۔ تو یہاں یہ رکوع ختم ہوتا ہے، تو کل اگلے رکوع سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔